السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو ایک حدیث کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک دن میرے حضور علیہ السلام باہر سیر کرتے کرتے تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ ایک خوش قسمت سرخ رنگ کا اونٹ تھا جو میرے حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا، تو میرے حضور علیہ السلام نے قافلے والوں سے پوچھا، یہ اونٹ بیچنا ہے؟ پتہ نہیں انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا۔ میرے حضور علیہ السلام نے پوچھا، یہ اونٹ بیچنا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں یہ بیچنا ہے۔ حضور نے کہا، کتنے کا بیچنا ہے؟ کہا، جی اتنے کا بیچنا ہے۔ سودا طے ہو گیا، بات چیت بھی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کوئی تاجر کی غرض سے تو آیا نہیں کہ رقم ساتھ لے آتا، میں تو سیر کرتا ہوا آ نکلا، تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور سودا طے ہو گیا۔ ایسا کرو، اونٹ مجھے دے دو، میں گھر جا کر اس کی قیمت آپ تک بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ میرے حضور علیہ السلام گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضور علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، او یار، یہ جو شخص اونٹ لے کر گیا ہے، اس کا پتہ بھی کسی نے پوچھا ہے کہ اس کا پتہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ کہاں رہتا ہے؟ اونٹ لے کر چلا گیا ہے اور ادھار لے کر گیا ہے۔ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے، اس کا اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیں، یا تو آپ اس کو جانتے ہو یا تو درمیان میں اس کا کوئی ضامن ہو۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اے نادانو، شخص آیا ہے اور تم نے اس کا اتا پتہ نام تک نہیں پوچھا، قیمتی اونٹ پکڑ کر دے دیا، کیا تم سب کی عقل پر کوئی پردہ آ گیا تھا؟ کم از کم اس کا نام تو پوچھ لیتے۔ ایک بولا، یار میں کیا کرتا، جب وہ باتیں کرتے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ دوسرا بولا، یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہا۔ پھر انہوں نے ایک گمان کیا کہ ہم نے ایک قیمتی اونٹ ضائع کر دیا۔ یہ سن کر اب تک خاموش بیٹھی سردار کی بیوی خیمے سے باہر آئی، کہا، خبردار، کسی نے بھی اس کے خلاف بات کہی تو اگر وہ شخص تمہارے اونٹ کی رقم دینے نہ آیا تو مجھ سے لے لینا۔ انہوں نے کہا، اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا، نہیں میں بھی نہیں جانتی۔ کہا، جب جانتی ہی نہیں تو ضمانت کیسے دے دی؟ کہا، جب تم سودا کر رہے تھے تو میں خیمے کے اندر سے دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹ بولتا ہی نہیں، وہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، ابھی تمہارے پیسے آنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی تو میرے حضور علیہ السلام کے غلام آ گئے پیسے لے کر۔ کہنے لگے، کون ہے وہ لوگ جس سے ہمارے آقا علیہ السلام نے اونٹ خریدا ہے؟ کہا، جی ہم لوگ ہیں۔ صحابہ نے کہا، یہ لو تمہارے اونٹ کی رقم، یہ لو تمہارے اونٹ کی قیمت۔ قافلے والوں نے کہا، بھائی قیمت بعد میں دینا، پہلے یہ بتا وہ محبوب رہتا کہاں پہ ہے؟ صحابہ نے کہا، سامنے مدینے میں اس محبوب کے ڈیرے ہیں۔ کہا، پھر رقم بھی اپنے پاس رکھو، اونٹ بھی اپنے پاس رکھو، ہمارے دل بھی اپنے پاس رکھو، ہمیں تو اب دن رات اس محبوب کا دیدار ہی چاہیے۔ ہائے، میرے حضور کی صورت ہی کیا دیکھی، پورا کا پورا قافلہ مسلمان ہو کر میرے حضور کی غلامی میں آ گیا۔ دوستو، اس حدیث کا پورا واقعہ سنانے کا مقصد آپ کو یہ ہے۔ دوستو، آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اخلاق، رویہ، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ آج بھی وہی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ رحمان اور اس کے رسول کے سارے حکموں کو اپنائیں تاکہ آخرت سنور جائے، اللہ راضی ہو جائے اور ہم سب کو جنت فردوس میں داخل کر دے۔ کوشش کریں، محنت کریں، آخرت کو سنواریں، آمین۔